اس کے اندر سے پانی کا ایسا طوفان نکلا کہ ہزاروں ہزاروں من بڑے بڑی چٹانوں کو بہا کر لے گیا۔ جو لوگ پہاڑوں کے اوپر بیٹھے تھے ان کو بھی بہا کر لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بادل کے ذریعہ سے، بارش کے ذریعہ سے پانی کو نازل فرمایا، یہ نہیں فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمانوں کے ایسے دروازے کھولے کہ تیزی سے پانی اترنے لگا، تیزی سے پانی گرنے لگا، ایسے جیسے بہت بڑا ڈیم ٹوٹ گیا ہو کہ اچانک ایک ہی دم پانی نکلا ہو۔ یہ ترکاریاں انسان کی خدمت کر رہی ہیں، اس پانی کے ذریعے سے فروٹ نکالے، یہ فروٹ بھی انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ انگور نکالے، کھجوریں نکالی، کھجوروں کو پیدا کیا۔ بڑے بڑے درخت ہیں دنیا کے اندر، بڑے اونچے درخت ہیں۔ ہم مکان کے کمرے کی چھت پر پانی پہنچاتے ہیں تو موٹر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر موٹر کے کمرے کی چھت پر پانی نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالی 50 فٹ 100 فٹ جو بڑا درخت ہوتا ہے اس کی جڑ سے پانی کو اٹھاتے ہیں، اس کی آخری شاخ اور آخری پتے تک پانی کو پہنچاتے ہیں۔ وہاں پر کون سی موٹر لگی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کے حکم کی موٹر ہے کہ اللہ کے حکم کے ذریعہ سے جڑ سے پانی اٹھتا ہے، اور 50 فٹ 100 فٹ اونچا درخت ہے، اس کے آخری پتے تک وہ پانی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں مادے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، اور میرے بندو مجھے تم بتاؤ آسمانوں سے کس نے پانی کو نازل کیا، آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر جرأت ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، بڑا درخت نہیں چھوٹا سا پودا پیدا کر کے دکھاؤ، ساری دنیا کے سائنسدان مل جائیں، ساری دنیا کے فوج مل جائے، ساری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ مل جائیں، اللہ فرماتے ہیں میرا چیلنج ہے چھوٹا سا پودا پیدا کر کے دکھاؤ۔ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے درختوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کر دی۔ اے میرے بندو 18,000 کم پیش مخلوقات اے میرے بندو تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اے میرے بندو میں نے تمہیں ان 18,000 مخلوقات کا پیر بنایا ہے، مخدوم بنایا ہے، 18,000 مخلوقات کو تمہارے تابع کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہارا مرید اور تمہارا نوکر بنا دیا ہے۔ کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ یہ انسان اور جنات میری عبادت میں لگ جائیں۔ 18,000 مخلوقات تمہاری خدمت کر رہی ہے اور تم میری عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اگر میرے بندے میری نافرمانی کریں گے تو میں ان کو پکڑ کر سزا بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے حکم پر عمل نہیں کرتے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، خیال کرنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کیا، قوم سمود پر اپنا عذاب نازل کیا، آج بھی اللہ کی طاقت اور قدرت وہی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ وہی عذاب نازل کر سکتا ہے۔ خبردار میری نافرمانی نہ کرنا، میری فرما برداری کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے طوفان کے ذریعہ سے ہلاک کیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب قوم نے انکار کیا، بات نہیں مانی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، نافرمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح
اب میں عذاب بھیجنا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی قوم اتنی جری ہو چکی تھی، وہ علی الاعلان کہہ رہے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے نوح جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے، وہ لا کر دکھا اگر تو سچا ہے۔ اس قدر وہ قوم جری ہو چکی تھی۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، دعوت دی تاکہ یہ سیدھے ہو جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، لیکن ایسی ڈیٹھ قوم تھی کہ 950 سال کی محنت کے بعد بھی 80-82 لوگ ہی مسلمان ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو اب عذاب آنے والا ہے۔ جب عذاب آنے لگا اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی میری آنکھوں کے سامنے بنا۔ یہ ایک غضبناک اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا، یہ کام ایک بڑا آدمی، سردار آدمی غضبناک ہو کر کہتا ہے کہ یہ بڑا اہم کام ہے، اس کو میری آنکھوں کے سامنے کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح اس کشتی کو میری آنکھوں کے سامنے بنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جب حکم کیا کشتی بنانے کا کس وقت غضبناک تھا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ کشتی بھی بہت بڑی، کئی منزلہ کشتی تھی، قریب نہ تالاب ہے، نہ نہر ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے، ملأ من قومہ سخروا من، مذاقیں اڑاتے تھے، اے نوح یہ کشتی زمین پر کھینچے گا، چلائے گا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آج تم مذاقیں اڑا لو، میرا مذاق اڑا لو آج، کل جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، پانی کا طوفان آئے گا، تو پھر میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، پانی آنے لگا، کیسے؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ۔ شاید کہ ہمیں اس آیت کا مفہوم ہمیں سمجھ نہ آتا، لیکن کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر سرحدی کسی علاقے میں یہ بادل پھٹے ہیں۔ جیسے ہی بادل پھٹا اس کے اندر سے پانی کا ایسا طوفان نکلا کہ ہزاروں من بڑے بڑی چٹانوں کو بہا کر لے گیا۔ جو لوگ پہاڑوں کے اوپر بیٹھے تھے ان کو بھی بہا کر لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بادل کے ذریعہ سے، بارش کے ذریعہ سے پانی کو نازل فرمایا، یہ نہیں فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمانوں کے ایسے دروازے کھولے کہ تیزی سے پانی اترنے لگا، تیزی سے پانی گرنے لگا، ایسے جیسے بہت بڑا ڈیم ٹوٹ گیا ہو کہ اچانک ایک ہی دم پانی نکلا ہو۔